شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کی ایک نہایت اہم اصطلاح مجرد اور اس کے مختلف اقسام پر۔ کیا صرف مجرد غیر شادی شدہ شخص کو کہتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی روحانی مفہوم بھی ہے؟ مجرد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اکیلا، غیر وابستہ یا دنیا سے کنارہ کش۔ ایسے شخص کو مجرد کہتے ہیں۔ تصوف میں مجرد وہ سالک ہوتا ہے جو راہ حق میں دنیاوی تعلقات سے ہٹ کر خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کو خود دنیا سے وابستہ چیزوں سے، شادی سے، مال و دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ ہی دنیا کی رنگینیوں سے۔ میں نے کل آپ کو مجرد کی 4 اقسام بتائی تھی۔ پہلی قسم تھی مجرد اضطراری، دوسری قسم تھی مجرد اختیاری، تیسری قسم تھی مجرد معنوی، چوتھی قسم تھی مجرد کامل۔ تو مجرد کی پہلی قسم جو ہے اضطراری، یعنی ایسا شخص جو کسی مجبوری میں، یعنی جیسے کہ غربت ہو گئی، بیماری ہو گئی، حالات کی وجہ سے شادی نہ کر سکا ہو، یہ حالت روحانی طور پر اختیار کی ہوئی نہیں ہوتی، مطلب اس کی مجبوری ہے، وہ شادی نہیں کروا رہا، یا وہ بیمار ہے، وہ شادی، یہ مجبوری ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، بلکہ یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجبوری کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایسا تجرد تصوف میں کوئی خاص مقام یا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجرد کی دوسری قسم ہے مجرد اختیاری۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شعوری طور پر نیت اور ارادے سے شادی نہیں کرتے تاکہ وہ اللہ کی عبادت، ذکر و فکر اور سلوک میں مکمل طور پر یکسو رہ سکیں۔ یہ تجرد تصوف میں عزیمت، یعنی بہت ہمت والا مقام کہلاتا ہے۔ اور مجرد کی تیسری قسم ہے مجرد معنوی۔ یہاں بات صرف اکیلے رہنے کی نہیں، بلکہ دل کی دنیا کو خالی رکھنے کی ہوتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود صرف اللہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے اوپر اٹھ جانا، یہی اس کی شان ہوتی ہے۔ جب آپ سوچ رہے ہوں گے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اوپر اٹھ جانا کا کیا مطلب وہ رہتا دنیا میں ہے، لیکن اس کے دل میں دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ دنیا کو کوئی چیز نہیں جانتا۔ مجرد کی چوتھی قسم ہے مجرد کامل۔ کامل کہتے ہیں پورا کو، مکمل کو۔ یہ وہ سالک ہوتا ہے جو مکمل طور پر دنیاوی خواہشات، تعلقات، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، اسے فناء اللہ کے قریب تر لے آتی ہے، جہاں سالک کی ذات اللہ کے نور میں جذب ہو چکی ہوتی ہے۔ ضروری بات یہاں یہ ہے کہ سب صوفیاء نے مجرد ہونے کو ظاہری زندگی کا اصول نہیں بنایا۔ کئی عظیم صوفیاء نے شادی کی، میں نے کل آپ کو بتایا کہ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی، ان کے بیٹے سلطان ولد نے ان کے افکار کو آگے بڑھایا، اور پھر اسی طرح حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کا امام کہا جاتا ہے، انہوں نے شادی کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی،
پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے شادی کی اور ان کی نسل نے ان کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اور یہ جو جن اشخاص کے میں نام لے رہا ہوں، جن اولیاء کے میں نام لے رہا ہوں کہ جنہوں نے شادی کی، اور یہ راہ سلوک میں انہوں نے بلند ترین مقام حاصل کیا تھا۔ اصل تجرد جو ہے وہ دل کا تجرد ہے، نہ کہ ظاہری لباس یا تنہائی۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ: ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔